معاملہ اتنا سا رہ گیا. یہ ایک تیاری ہے جو آج ہوئی ہے. سبھی کاظمی میں آپ کے شو میں بات کر رہا ہوں, کاش یہ مجھے سوجی ہوتی بات کبھی اپنے شو میں. اب زیادہ ڈیٹیلز میں نہ جائیں, بس ٹھیک تھوڑے ہے. کہے کو زیادہ سمجھیں کہ ہو از دا باس اس سارے معاملے میں. وہ کون ہے وہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ. تو پھر یہ فیلڈ مارشل بننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جنگ تو بلا شبہ جیتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن دیکھو نا, یہ ہے ملین ڈالر کوسچن کہ یہ جو پچھلی دفعہ ایک دو مواقع ایسے آئے تھے جہاں انہیں بائی پاس ہونے کا اندیشہ لاحق ہوا. وارڈا غلط نہیں کہتا, اور وارڈا کر سکتا ہے, اور جنرل صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں. سیبی اگر اس وقت جنگ نہیں ہو رہی نا, عمران کی پارٹی جی یہ تو ماضی کا حصہ بنتی جا رہی ہے. عمران خان کہیں بس, جی عمران خان, کیونکہ تحریک انصاف نے جتنا مایوس کیا ہے, اس کے قائدین نے جتنا مایوس کیا ہے, ہر ٹیئر نے ٹاپ سے باٹم تک. یہ کیا بکواس ہے یار, تم اتنے بچے ہو, اتنے بھولے ہو. وہ ایک شہربانو بچی ہے, ایک آپ کو پتا ہے, وہ ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو بھی ہے, اس کے گھر دیکھیں انہوں نے پانی بھی بند کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. 21 مئی بدھ کا دن ہے. آج میرے ساتھ سینئر صحافی, تجزیہ نگار, کالم نگار, رائٹر, بہت سارے ان کے آپ کو پتا ہے ہیٹس ہیں. ایک بہت بڑا نام پاکستان میں, آفتاب اقبال صاحب ہمارے سینئر بھائی ہیں. آج یہ موجود ہے, ان کے ساتھ بڑا اہم ڈسکشن ہے, جو خاص طور پر جو ابھی ہائبرڈ نظام کا ایک خاتمہ نظر آ رہا ہے, اور ایک فیلڈ مارشل کے طور پر آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی ہوئی ہے. اس وقت فیلڈ مارشل کے اس عہدے کے آنے کے بعد اب پاکستان کی سیاست میں, کیونکہ 78 سال کی تاریخ میں یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس وقت تحریک انصاف کے معاملات کیا ہیں, عمران خان کے آپ کو پتہ ہے اس وقت پس پردہ معاملات کی بھی بہت سی بازگشت ہے. وہ بھی آفتاب بھائی باخبر آدمی, ان سے پوچھیں گے عمران خان کی رہائی پر, ان کے کیسز پر. اور آج خاص طور پر جو توشہ خانہ القادر کا معاملہ ہے, اس میں پہلی دفعہ عمران خان کی میڈیا سے ملاقات بھی ہونی ہے. عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے بارے میں بھی علیمہ خان نے ذکر کیا ہے. تحریک انصاف ایک جماعت کے طور پر مزاحمت کرے گی, مفاہمت کرے گی, یہ معاملات کس طرف جائیں گے, کیونکہ عمران خان کے ذاتی سٹاف نے, پرسنل سٹاف نے پی ٹی آئی لیڈرشپ کو عید تک کا وقت دیا ہے, وہ بھی اب سامنے آنے کو تیار ہیں. اور اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پریشان ہونے کا وقت ہے یا خوشیاں منانے کا, کیونکہ وہ اس وقت بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. ان کی صفوں میں کیا بے چینی ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ تو یہی کہتی ہے. وہ میں نے آپ کو ویلاگ میں تفصیل سے بتایا. پاک بھارت جنگ کا معاملہ بھی کیا یہ ختم ہو چکا ہے, یا ابھی 30 مئی تک جو پوزیشنز پر واپس جانے کی بات ہو رہی ہے, سیز فائر کا ابھی تک امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن عمران خان کی بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ مودی خطرناک ہے, وہ اپنا بدلہ لے گا, اس پر بھی بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ صحافیوں کو جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے, آفتاب اقبال صاحب کا ایک ویلاگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے جو انڈین میڈیا نے, ٹویٹر اکاؤنٹ نے جس طرح استعمال کیا, اور اس کے بعد غداری کے سرٹیفکیٹ ایسے بانٹے جا رہے ہیں, یوٹیوب چینلز بند کیے جا رہے ہیں. ابھی وہ نوجوان بچی شہربانوں کے گھر میں پانی, بجلی اور گیس تک کے میٹر اتار کے جس طرح کی ایک فستائیت ہے, وہ بھی جاری ہے. آفتاب بھائی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آفتاب بھائی, آپ نے چھوٹا سا انٹرو سنا. آپ کو یہ جو ابھی خبر فیلڈ مارشل کی, آپ کا میں نے وہ ویلاگ دیکھا ہے, آپ کو کیا لگا کہ یہ کیا ہائبرڈ نظام کا خاتمہ ہو رہا ہے, آگے اب معاملات کیسے چلیں گے؟ نہیں, میں نے اس میں بڑا کلیئر کر دیا, اس میں کسی نظام کا خاتمہ ایسے نہیں ہوگا. نظام کا خاتمہ کسی خارجی وجہ سے ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا ٹائمر جو لگا ہوا ہے نا, یہ اس کے عین مطابق چلے گا. ان کی طرف سے نظام کے خاتمے کی کوئی پیش رفت نہ مجھے نظر آ رہی ہے, نہ میں کسی غلط فہمی میں ہوں. اور یہ نظام ہے نہیں. یہ جو اس وقت نظام ہے نا, یہ تو ایک فرسودہ, بےہودہ اور بیکار سا نظام ہے. یہ جو فارم 47-45 کی بات اگر آپ کر رہے ہیں نا, اصل نظام تو یہ جو 78 سال سے ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ہے, کہ ہماری فوج جو ہے, افواج پاکستان ایک بڑی پروفیشنل آرمی ہے. بد نصیبی ہے کہ ہمارے تالے آزما جرنیل بعض اوقات وہ خم ٹھونک کے آ جاتے ہیں, اور انہیں کہتے ہیں سائڈ سے ہو جاؤ, تو نہیں کام کرنا آتا, اور آ کے اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کام ہی بڑا فضول ہے, یہ ہم نے کیا ہی کیوں. لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو دس از واٹ از ہیپننگ ایکچولی. اس نظام کا خاتمہ ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے ونس اینڈ فار آل. یہ نظام اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے. بالکل. آفتابی اگر تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھیں, میں تاریخ پڑھ رہا تھا, ایوب خان جس طرح اسکندر مرزا کو انہوں نے لگایا, اس کو ہٹا دیا, پھر مشرف نے نواز شریف کو لگایا, جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی, سروسز چیف بھی بنایا, آخری اقتدار کے 6 مہینے بعد وہ بھی فارغ, اسکندر مرزا بھی 20 دن کے بعد فارغ. تو نون لیگ کے پاس یہ آخری ایک طاقت تو تھی کہ یہ ان کے پاس کسی حد تک کہ اب تو لگتا ہے سارے کارڈز انہوں نے اپنے کھیل دیے ہیں, تو ان کے پاس کیا بچے گا اس صورتحال؟ کون سی طاقت تھی نون لیگ کے پاس؟
یہ آرمی چیف کو کچھ نہ کچھ تو آفر کر سکتے تھے. فیلڈ مارشل اب تو مارشل آ رہ گیا یا صدر, اس کے بعد تو کوئی اقتدار کا یہ مرحلہ نہیں. آرمی چیف کو ایک سموسا تک آفر نہیں کر سکتے. ان کی کیا مجال ہے بھائی, کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بیچارے کیا پدی کا شوربا, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک ہوتا ہے ربر سٹیمپ, یہ اس سے بھی کوئی گئی گزری چیز ہے, ایک ایبسٹریکٹ سی حکومت ہے, اور ان کو بھی پتا ہے. ان کی سب سے بڑی کامیابی پتا کیا ہے؟ سبھی کاظمی, میں آپ کے شو میں بات کر رہا ہوں, کاش یہ مجھے سوجی ہوتی بات کبھی اپنے شو میں. جی جی. ان کی سب سے بڑی کامیابی جو ان کے اقتدار کو جلا بخشتی ہے اور جن کی وجہ سے یہ طول پکڑتے چلے جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ ہلوسینیٹ کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. انہیں کہا جائے نا کہ تم سکندر اعظم ہو, یہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ٹیون ہو کے آ جائیں گے اور اپنے آپ کو سکندر اعظم سمجھنے لگیں گے. یہ کمال صرف اور صرف اس خاندان کا ہے. آپ کو کبھی زرداری بولتا ہوا اس طرح نظر آتا ہے؟ اس کا بیٹا اس طرح کی اداکاری کرتا نظر آتا ہے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں زرداری کے سخت خلاف ہوں جی. لیکن یہ ایسے ایکٹر لوگ ہیں اور ایسے اڈیپٹیبل ایکٹرز ہیں کہ جو کردار آپ کہیں نا, ان کو ہیر رانجھا بنا دیں, صبح ہیر رانجھا بن کے آ جائیں گے. بھلے سے آپ شہباز شریف کو ہیر کا رول دے دیں, اگلے دن سے اپنے آپ کو ہیر سمجھے گی ڈیفینیٹلی کہ میں تو ہیر ہوں. کہہ دو تو کہہ دو, کسی کو بنا دے وہ کہہ دو. اس لیے یہ ان کی کامیابی. دوسرا حیران ہوتا ہے کیونکہ دوسرا جو رائٹر ڈائریکٹر ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار کمال ہے بھائی, آفرین ہے. ہم باہر بیٹھے کہہ رہے ہوتے یار آفرین ہے بے شرمی کی, کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ فارم 47 ہیں. میں نے ایک دفعہ اپنے ایک ولاگ میں بات کر دی کہ عطا تارڑ کو دیکھتا ہوں تو ہنسی چھوٹتی ہے بے اختیار, کہ دیکھو نا فارم 47 نے کیسا کیسا رنگ دکھایا. تو عطا تارڑ نے بڑا ایک پیار بھرا ٹیکسٹ آگے سے کیا, چلیں آفتاب بھائی آپ کو ہنسنے کا موقع تو ملا نا. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ عطا تارڑ اس لیے ریسپیکٹ فل ہوتا ہے, شاید اس کی یہ مجبوری ہے کہ اس کے بزرگ جو تھے رفیق تارڑ صاحب سے میرے بڑے گہرے بڑے قلبی مراسم تھے. وہ میرے آرڈنٹ ریڈر تھے, آرڈنٹ فین تھے. وہ کہتے تھے میں نوائے وقت لیتا ہی تمہاری وجہ سے ہوں, تمہارا کالم پڑھنا ہوتا ہے میں نے. تو اس نے بڑا ایک خوشگوار تبصرہ کیا, میں نے بھی آگے سے شکریہ کا وہ کر دیا. لیکن یہ کہ یہ اس کو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سچ سمجھ جاتے ہیں. ایسے کمال کے لوگ. جی, یہ وہ نفسیاتی بیماریوں کا اسکیزوفرینیا یا نارسسسٹ اور یہ جو ڈیلوژنل ہوتے ہیں نا, ڈیلوژنز جو ہوتے ہیں, اور جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک چیز کو محسوس, آپ کو کہا جائے ڈیزوننس کا آپ شکار ہو جائیں, بار بار کہا جاتا رہے کہ جناب آپ یہ ہیں, یہ وہ سچ مچ ہی بندہ اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے, ڈیلوژنل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا آفتاب بھائی, ابھی آرمی چیف کے پاس طاقت موجود ہے, آپ کو پتا تعیناتی ہو, سارے کے سارے جو کام ہے, طاقت کا مرکز تو انہی کے پاس ہے, عوام کی طاقت انہی کے پاس ہے, اور جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا انہی کے پاس رہے گا. جی, تو پھر یہ فیلڈ مارشل بننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جنگ تو بلا شبہ جیتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن نا یہ ہے $1 ملین کوسچن. جی, تو اس کی یہ اگر تھوڑا تاریخ دیکھیں تو جیسے مصر میں جنرل عبدالفتاح سیسی 2014 میں بنا, پھر اس نے وہ مرسی کے ساتھ جو معاملہ ہوا, تو کیا یہ طاقت کے اختیارات ہیں آرمی چیف جو ہیں وہ سروسز چیف سے اوپر جانا چاہتے ہیں, یا کیونکہ عہدہ تو علامتی عہدہ, یہ بھی ذرا بتا دیں کہ واقعی علامتی عہدہ ہے. عبدالقیوم صاحب جو ہیں جنرل ریٹائرڈ, وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں قانون میں تبدیلی کرنی پڑے گی, اور فیصل واڈا تو بیان کرتا ہے ہم ہی قانون ہیں, ہم سپریم ہیں, ہم لا چینج کر دیں گے, 27 ترمیمیں. دیکھیں آئین میں تو اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے, آئین میں تو ہے ہی کچھ نہیں. لیکن یہ ایک سمبولک سا ایک سلسلہ اس میں کرنی ضرور پڑے گی. واڈا غلط نہیں کہتا, اور واڈا کر سکتا ہے, اور جنرل صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ تبدیلی کرنی پڑے گی. ایوب خان نے جس کے تحت اپنے آپ کو کیا تھا وہ یہ آئین نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی کہ زمانہ امن میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ایک نارم ہوتی, ایک چیز ہوتی لکھی ہوئی جی کہ جی یہ ریٹن پارٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا یا ہمارے قاعدے قوانین. ہم اپنے کلب کو, بینک کو, ادارے کو یا حکومت کو اس کے مطابق چلاتے ہیں.
This is what we call a written agreement, a written constitution. जी एक चीज होती है कन्वेंशन. Conventions are not a part of the constitution, but they are always respected. They are very important. बरतानिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जहां मैं बैठा हूं वहां पे सारी कन्वेंशन है जो सारा निजाम चलाती हैं. तो एक कन्वेंशन है कि थ्रू आउट हमारे मुल्क में बर्री फौज का सरबराह मालिक मुख्तार है सारी फौज का. जो उसने कह दिया वही फाइनल है. GHQ में हरफ आखिर वही है. ये बहुत रेयर होता है कि हम जंग में जाएं. देखें, पहले भी जंग में गए, बड़ी जंग में गए थे तो फील्ड मार्शल बन गया. अब गए हैं तो हालात, इत्तेफाक ऐसा है कि उस थोड़ी चंद घंटों की इस जंग में हम उस नहज पे पहुंच गए थे कि जहां पर ये बहुत जरूरी था तयन करना कि हु इज द बॉस. इस सारे मामले में वो कौन है, वो जिसका तस्करा हो रहा है, वो बॉस साहब कौन है हम सब में. तो उस वक्त ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है ना, वो तो एक बिल्कुल ही रबर स्टैंप है. उसकी तो वो हैसियत है नहीं. वो सिर्फ एक जो है ना, एक कागजी नौयत की एक फॉर्मल सी एक चीज है. उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं. जमाना जंग में आपको ये कमांड एक शख्स के हाथ में देनी है, भले से वो रेंजर्स के हेड के हाथ में दे दें, हमें उससे कोई गरज नहीं है. आप इंजीनियरिंग कोर के हाथ में पकड़ा दें, हमें इससे कोई इलाका, कोई मसला नहीं है, लेकिन होनी एक के हाथ में चाहिए. तो आसिम मुनीर साहब ने इसे मुनासिब जाना कि ये जो पिछली दफा एक दो मौके ऐसे आए थे जहां उन्हें बाईपास होने का अंदेशा लायक हुआ. दरोग बर गर्दने रावी वो एक दो दफा बाईपास हुए भी. और ये बात जी किससे बाईपास हुए? इदारे के अंदर या शाबाश? इदारे के अंदर ही. जब मामला हो रहा होता है ना तो कोई कहता है कि सर ए मैनू मारन दो, ए फायर मैनू करन दो. अभी वो सोच रहा होता है तो दूसरा तीसरा कर देता है. अब ज्यादा डिटेल्स में ना जाए, बस थोड़े कहे को ज्यादा समझे कि जंग के अंदर वो कैफियत हुई थी जिससे केओस की कैफियत का खतरा लायक हो गया था. तो ये नहीं कि उन्होंने ये किड़ रखी हुई थी दिल में कि उसका उन्होंने फिर नो 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 नो, उन्होंने इससे सबक सीखा कि ये सिचुएशन, क्योंकि उन्हें पता है कि जंग दोबारा होनी है. बिल्कुल. मुझे और आपको इतना नहीं पता जितना उन्हें पता है. उन्हें पता है कि जंग दहलीज पे आई हुई है. तो इसलिए वो जो इसका सद्देबाब कर रहे हैं, अगर कोई मुझसे पूछे तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे अहम, सबसे ज्यादा टेंजेबल, कॉन्स्पिक्युअस प्रिपरेशन ऑफ वॉर आज हुई है. ये बात आपकी दुरुस्त है. ये अगर प्रोफेशनल बात है तो फिर ये जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में उन्होंने जो किया इदारे के लिए, मुल्क के लिए, तो फिर ये मामला ठीक है. लेकिन इसमें सियासी एतबार से देखा जाए अगर आफ्ताब भाई, तो तहरीक इंसाफ की जो सिचुएशन है, आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई, खान की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव चीजें आई हैं सामने. तहरीक इंसाफ की आपको क्या लग रहा है स्ट्रेटजी? ज़ाहिर उनकी तो स्ट्रेटजी कोई नहीं है, इमरान खान की स्ट्रेटजी सारी. क्या तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ से क्या मुराद है आपकी? इमरान खान, ये इमरान की पार्टी. जी जी, ये तो माजी का हिस्सा बनती जा रही है. इमरान खान कहें बस, इमरान खान. क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जितना मायूस किया है, इसके कायदीन ने जितना मायूस किया है, हर टियर ने टॉप से बॉटम तक, वो किसी और ने नहीं किया. वो फर्द वाहिद है, उसी के दम से सारा सिलसिला चल रहा है. इमरान के बारे में मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूं कि जी उसको छोड़ रहे हैं. उसको छोड़ रहे होंगे ना, तो ये अगर छोड़ देते हैं तो याद रखिए इनमें तय ये हुआ है कि जंग तक, जब तक जंग है, इमरान खान कोई बात मुंह पे नहीं लाएगा कि जी ये 26वीं तरमीम आपने क्या कर ली. इस पर बात ही नहीं होगी. इमरान खान विल कीप हिज माउथ ओके. क्यों? जंग है. अदरवाइज तो ये उसकी शान के खिलाफ है ना कि इमरान खान अपने मुंह से कहे कि अच्छा जी मैं नहीं बात कर सकता, मैं मुनासिब नहीं है बात. लेकिन जंग है ना भाई, जंग इज जंग. जंग में तो आपको भाई इन्हीं लोगों के बारे में हम किस कदर जहर उगलते थे, लेकिन फिर साथ देना पड़ा. दुरुस्त. क्योंकि जंग होगी ना, जंग का मतलब जंग होता है. जंग इज इमरजेंसी. इमरजेंसी में फिर डेस्परेट मेजर्स वाली सूरत हाल हो जाती है. बिल्कुल तो सही ठीक बात है, इमरान के को अगर छोड़ते हैं जंग की वजह से,
تو عمران اپنا منہ بند رکھے گا, وہ کوئی بات نہیں کرے گا. اور اگر عمران یہ کہے کہ میں نے نہیں چپ رہنا, میں نے بات تو کرنی, میں کہوں گا کہ بھائی 26ویں ترمیم بیکار ہے, آپ کو واپس جانا ہے, آپ کو ہمارا الیکشن واپس کرنا ہے, آپ کو نئی تاریخ دینی ہے, تو پھر آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں, پھر یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے, ریسٹ ایشورڈ. اچھا, یہ جو تاحیات فیلڈ مارشل کا عہدہ, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تاحیات کا مطلب ہے آرمی چیف اب تاحیات رہیں گے, حالانکہ عہدہ صرف تاحیات ہے, وہ تو ویسے بھی ان کا تاحیات ہی رہتا ہے جیسے پریزیڈنٹ آف امریکن ہے. جی جی. لیکن یہ عہدہ اگر دیکھا جائے تو فیلڈ مارشل کا عہدہ بنا کے کیا ایسے اختیارات انہیں مل سکتے ہیں جو عمران خان کی رہائی ہے ان معاملات پہ؟ کیا کوئی ملٹری کورٹ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے, یا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا تانے مجھے سمجھ نہیں آئی, کس کا فیلڈ مارشل کا یہ جو عہدہ ابھی آرمی چیف کو اس ملا کا ہے, ملٹری کورٹ سے کیا تعلق؟ یعنی پاور ان کے پاس اگر آ جاتی ہے فیلڈ مارشل کے حوالے سے, ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر اور صدر کے ماضی میں جو نہیں دیکھیں نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ہے نا کہ اگر آج کی ان عدالتوں سے یہ ملٹری جو آج کی ہماری فوج ہے, یہ اگر چاہے تو کوئی بھی چیز قانون کی شکل دلوا سکتی ہے, میلز کو فیمیلز اور فیمیلز کو میلز کہلوا سکتی ہے اگر آج چاہے. کروا بھی رہے ہیں ویسے, کروایا بھی انہوں نے. وہ کروایا نہیں, کیا ہوا ہے انہوں نے, کروایا نہیں ہے, کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں, یہ ہتھ کنڈے اس کے ہوتے ہیں جس کا مطلب مشرف کا ہاتھ نہیں پڑتا تھا تو اس بیچارے نے بتھیرے ہاتھ مارے, ان کا ہاتھ پڑتا ہے, ان کے سامنے تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو پھر افتخار چودھری آج آپ کو کارنیلیس دور سے نظر آتا ہے کہ بڑا قداور, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سارا معاملہ ہی کچھ نہیں ہے ادھر, نہ سیاست میں, نہ عدلیہ میں, نہ انتظامیہ میں, اور نہ میڈیا میں. اچھا آفتاب بھائی, جنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے, ابھی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں سیز فائر کے بعد کہ جی 30 مئی کی پوزیشن, 23 مئی تک جو ہے وہ اپنی اپنی سرحدوں پہ واپس پوزیشن میں جا رہے ہیں, اور ٹرمپ نے بند کروائی ہے جنگ. سیز فائر ٹرمپ نے, کسی عام بندے نے نہیں. اس نے دیکھا ابھی یوکرین میں بھی معاملہ صحیح کروا دیا ہے, تو ظاہر ہے اس کے کہنے کے بعد سیز فائر تو نہیں ٹوٹ سکتا. لیکن مودی کے معاملات بھی ہم جانتے ہیں کہ ظاہر ان کی جو ہزیمت ہوئی ہے, جو شرمندگی ہوئی ہے, بدلہ لینے کی بات بھی کریں گے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جنگ ابھی جاری ہے یا اس کے بعد اگلا فیز, کیونکہ سنتاس وغیرہ تو چل رہا ہے, وہ تو سارا کچھ انہوں نے ڈیمیج کیا ہوا. سیبی, اگر اس وقت جنگ نہیں ہو رہی نا, تو اس لیے نہیں کہ ٹرمپ نے کہہ دیا, ٹرمپ کے والد صاحب نے بھی کہا ہوتا نا, اس کے ابا جان نے بھی. تو جس شخص کا نام مودی ہے اور جو اس کے گرد و نواح میں پائے جاتے ہیں, وہ کسی ٹرمپ شرمپ کو کچھ نہیں سمجھتے. اس وقت وہ جس ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں, ان کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو وہ اس وقت تیاری میں ہیں, وہ اس وقت اپنے معاملات کر رہے ہیں. اور کوئی ٹرمپ جو دن میں 70 دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرمپ کون ہوتا ہے, who is he, why did he do that, بلکہ اکثریت یہ بھی کہہ رہی ہوتی مودی صاحب آپ پاگل تھے کیا, آپ کی عقل گھاس چرنے گئی تھی, آپ نے اس کی بات مانی کیوں, اچھا خاصا چل رہا تھا ہمارا معاملہ. حالانکہ اس وقت سوٹ انہیں یہی کرتا تھا, جنگ بند ہی ہو جائے تو اچھا ہے, ورنہ ان کے ساتھ اور زیادہ برا سلوک ہو جانا تھا. ہم نے تو اسکلیٹ کرنے نہیں دی نا, کہ مطلب نہیں کرنی یار, بعد میں جو ہمیں پریشانی ہو, ہمیں واقعی بعد میں پریشانی ہونی تھی. غریب آدمی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ یار شیخ صاحب دے منڈے نو 2-4 چپیڑا مار لیا بہت نے, اس تو زیادہ ماریں گے تو پھر پرچہ ہو جائے گا. غریب آدمی بہت ڈرتا ہے, ڈر ڈر کے لڑتا ہے, یہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن پانی تو ویسے ابھی تک بند ہے, جو بنیاد تھی اس مسئلے کی, وہ سنتاس کا معاہدہ, وہ ادھر ہی کھڑا ہے. اس کا بس چلے تو ہماری ہوا بھی بند کر لے, آکسیجن بھی بند کر لے, یہ چیزیں بہت بعد کی ہیں. اس وقت امیڈیٹ جو معاملہ ہے نا, اس میں پانی دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا. یہ تو آپ پہ عرصہ حیات تنگ کرنے آ رہا ہے, وہ اس کی تیاری کریں, اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. بالکل. یہ بھی آج تیاری ہے. میں نے جو گزارش کی ہے نا, یہ ایک تیاری ہے جو آج ہوئی ہے. ٹھیک, مطلب آپ اسے اس طرح دیکھ رہے ہیں, بالکل صحیح. اچھا, یہ جنگ کے دوران آپ نے, صابر شاکر نے, عمران ریاض نے, ہم سب لوگوں نے اپنی حت الوسع محب الوطن ہوتے ہوئے پاکستان کا دفاع اپنے حساب سے کیا, جس طرح ہم بھی تو یہ جنگ لڑ رہے تھے بھارتی بیانیے سے. لیکن اس کے بعد غداری کے سرٹیفکیٹ دھڑا دھڑ بانٹے گئے, باقاعدہ حکومت نے بین کرنے شروع کر دیے. پہلے تو اکاؤنٹس وغیرہ بند, آپ کو پتا ہے پہلے سے ہیں, پاسپورٹ بلاکس, شناختی کارڈ, اور ابھی یوٹیوب چینل بھی بلاک. تو یہ, اور آپ کا تو ٹویٹر میں ایک کلپ جو کاٹ کے لگایا گیا جی, اور کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں جی غداری کے سرٹیفکیٹ.
حالانکہ آپ نے وہ دیکھ لیا نا کہ حقیقت کیا ہے. وہ مطلب ٹیمپر میں ایک بات کر رہا ہوں میں کہوں یار یہ تو نہایت، یہ جو رومیل تھا یہ انتہائی فضول جرنیل تھا. اب رومیل کو نکال لیں تو یہ انتہائی فضول جرنیل تھا، وہ کسی اور کے ساتھ فٹ کر دیں. بالکل، وہ تو ظاہر ہے ایڈیٹنگ یہ کیا بکواس ہے یار، تم اتنے بچے ہو، اتنے بھولے ہو بھائی. تم تو چلو اس میں پرابلم ان کا ہوتا ہے جو پیڈ ہے نا، جن بیچاروں کو مہینے کا لاکھ 2 لاکھ ملنا ہوتا ہے. انہوں نے زندگی بھر کبھی اتنی رقم مفت میں آتی کبھی نہیں دیکھی ہوتی، تو وہ بیچارے تو کرتے ہیں. پھر انہوں نے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے. غریبوں کے ان کے بچے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے بلز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسکولوں میں بھی پڑھانا ہوتا ہے، انہیں بڑا آدمی بھی بنا. حالانکہ حرام کی کمائی سے بڑا آدمی بنایا تو کیا بنایا، اس سے بہتر ہے رابری کر لو. تو جو اس قسم کے صحافی اور اینکرز ہیں نا، انہیں تو ہم درخورے اتنا ہی نہیں سمجھتے. وہ اپنی ہی دوزخ میں جلتے رہیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی. لیکن یہ جو احمق اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو میڈیا سیلز چلا رہے ہوتے ہیں، یار ہم نے بھی میڈیا سیلز چلا رکھے ہیں، بڑے بڑے چلائے ہیں. انہیں عقل نہیں ہے اس بات کی کہ اگر کسی کو ہٹ کرنا ہے نا، اپنے مخالف کسی صحافی کو، تو ایسا کرو کہ جس کی کوئی شکل بھی نکلے. اگر وہ 1 منٹ میں پکڑا جانا ہے تو بعد میں پھر یو ول کٹ اے سوری فگر، کہاں یار وہ یہ تو ایسے ہی بس کر دیا تھا. تو اس لیے اس طرح کے سرٹیفکیٹس جو ہے نا، ٹاؤٹیفکیٹس، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کو کون سمجھتا ہے؟ آپ نے جو کرنا ہے کرے، بند کرنا ہے تو بند کرنے سے کیا رازق ہے آپ. بالکل بالکل، بڑی زبردست بات آپ نے کی. لیکن یہ لوگ ٹی وی لے لیتے اس دور میں، آپ نے کہا اتنے زیادہ بچے ہوتے اتنے مسائل، تو ٹی وی ایک رکھ لیتے تو شاید یہ معاملات ہی نہ ہوتے. اچھا، اس کے علاوہ آفتاب بھائی، ابھی وہ شہر بانو بچی ہے ایک، آپ کو پتا ہے وہ ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو بھی ہے. اس کے گھر دیکھیں انہوں نے پانی بھی بند کر دیا، اس کے گھر سے بجلی کے میٹر اتار کے لے گئے. 15-16 سال شاید اس کی عمر ہے، اور اس قدر فسطائیت، مطلب پنجاب حکومت کو یہ چیزیں کیوں اس لیول پہ سمجھ نہیں آ رہی؟ جب حد سے تجاوز کر جاتا ہے نا ظلم، تو اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح حرکت میں آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے، جیسے کسی کی بینائی کھو لیتا ہے نا، کھو دیتا ہے، چھین لیتا ہے، کسی کی سماعت چھین لیتا ہے، وہ اسی طرح عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اور ظالم کو سمجھ نہیں آتی، اس کو آل فال جو وہ خود بکرا ہوتا ہے نا، جو ہیلوسینیٹ وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو سچ سمجھ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے. اللہ نے کہاں دیکھنا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ آج کل میری طرف سے غافل آئیے چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ اب یہ آفتاب بھائی کسی نے کاٹ کے رکھ لینا کہ یہ دیکھیں آفتاب اقبال دین سے بھی نکل گیا. اب اس کو وہ اتنا انہوں نے اس طرح کی بمبارڈمنٹ کر رکھی ہے کہ اب ان چیزوں سے ڈر ہی نہیں لگتا. صحیح بات. لیکن انہیں یہ نہیں پتا، کرنے والوں کو، کروانے والوں کو، اور ان سب کو کرتا دیکھنے والوں کو، کہ ایک تنکے کی مار ہے. یہ ایک تنکے کا فاصلہ رہ گیا ہے. ایکچولی میں ان کو تنبیہ کر رہا ہوں، میں ان کو اطلاع دے رہا ہوں کہ اتنا سا فاصلہ رہ گیا. اس کو کسی مولوی کی تقریر مت سمجھیں، اس کو کسی مولوی ملا کی تنبیہ مت سمجھیں، اس کو کسی ایک ہسٹورین ہے جو ان کو بتا رہا ہے کہ معاملہ اتنا سا رہ گیا. آفتاب بھائی، آخری سوال، آپ کا وقت بہت لیا ہے سر. یہ بتائیں کہ یہ لوگ ظاہر پریڈکشنز دیتے ہیں، بہت سارے کوسچن بھی بار بار، جس جگہ جائیں آپ بھی جاتے ہوں گے، ہر بندہ یہی سوال پوچھتا ہے. یہ معاملات آپ کو کیسے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کب تک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کی کیا اس پہ ذاتی رائے کیا ہے اب تک؟ دیکھیں، ٹائم فریم میں نہیں دے سکتا. یہ واحد چیز ہے جو میں نہیں دے سکتا کہ یہ رب کریم کا معاملہ ہے. مشیت ازدی سے ہی ٹھیک ہوں گے. انسانی ہاتھ بالکل بیکار ہو چکا ہے، ہم بے دست و پا ہو چکے ہیں. جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کر لیا، جو ہماری قوت میں تھا، پاور میں تھا، وہ ہم کر چکے ہیں. اب یہ جسے میں ہمیشہ اپنے شو میں، اگر آپ کو یاد ہو، کبھی سنا ہو میرے منہ سے، کہ ایک قدم آپ نے اٹھانا ہے اور 99 قدم کہیں اور سے آنے. بے شک. تو وہ 99 قدم شروع ہو چکے ہیں. ان عقل کے اندھوں کو نظر ہی نہیں آ رہے. آدھے سے زیادہ سفر ہو چکا ہے، ڈیوینٹی سے آئے گا یہ رستہ، یہاں سے نہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لائیو شو میں کہا کہ یہ اسکرپٹ افلاک پہ لکھا جاتا ہے اور لکھا جا چکا ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ایک چال ان کی، ایک چال اس کی، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے. بالکل صحیح بات. آفتاب بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ I'll be in touch with you.